امام طبرانی نے اس بات کو بیان کیا الترغیب والترہیب، تیسری جلد، صفحہ نمبر 300۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر جنتی بننا ہے تو غصے پر کنٹرول کر۔ دیکھیں، غصہ ایک انسان کی فطرت ہے، فطری تقاضے ہوتے ہیں کہ بات بری لگ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو اس سے تو انسان کو کنٹرول نہیں ہے، لیکن اب اس غصے کا اظہار نہ کرے، اور اگر اس غصے کا اظہار کرے تو شریعت کے حدود میں رہ کر کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کے حقوق پامال نہ کرے، شریعت کے حدود میں رہے، اور جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ جہاں تک تعلق ہے غصہ پینے کا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کے معاملات میں انسان میں غیرت ہونی چاہیے، اور دین کے نقصان پر اس کا دل جلنا چاہیے، اور غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن اس غصے کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ جہاں تک دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں فضیلت یہ ہے کہ دنیاوی نقصان کی صورت میں انسان صبر کرے اور عفو و درگزر سے کام لے اور معاف کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دینی معاملات میں نقصان ہو جائے تو ہم اگنور کرتے ہیں، اور دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک وضاحت سمجھ لیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جب بچے نماز کے لیے آتے ہیں، اور بچوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو مسجد کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کو تو مسجد میں لے کر آنا ہی منع ہے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب کو بجا نہیں لا سکتے۔ لیکن بچے مثلا 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، بس اوقات وہ غلطی کرتے ہیں، تو بعض لوگ بہت زیادہ چیختے ہیں مسجد میں، اور بہت بری طرح انہیں ڈانٹتے ہیں۔ تو دیکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ تو کرنا چاہیے جب شریعت کے خلاف کام ہو، لیکن اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قریب بلائیں اور پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر وہ بچہ نہیں سمجھتا تو اس کے والد کو سمجھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہم خود اتنا چیخنے لگیں کہ جو لوگ عبادات کر رہے ہیں ان کو تکلیف پیدا ہو۔ اسی طرح بسا اوقات بعض لوگ اصلاح کا انداز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ دین سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے پیار سے، محبت سے اصلاح کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے اور سید زادے کا ادب بھی رکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی اگر آپ تحفتاً مجھے دے دیں تو کتنا اچھا ہو جائے۔ سید صاحب بڑے خوش ہو گئے، اعلی حضرت سے محبت کرتے تھے، فوراً انگوٹھی اتار کر عرض کی، حضرت میں تو اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دوں، یہ انگوٹھی کیا چیز ہے، حضرت یہ لیجئے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اعلی حضرت نے جزاک اللہ خیرہ کہہ کر شکریہ ادا کر کے وہ انگوٹھی رکھ لی۔ پھر آپ نے یہ انگوٹھی سنار کو بھیجی اور اس میں مزید سونا ملا کر عورت کا ایک زیور آپ نے تیار کرایا، اور پھر
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سید زادے کے گھر پر یہ زیور بھیج دیا اور ساتھ میں مسئلہ بھی لکھ دیا کہ سونے کی حقدار خواتین ہیں، تو یہ سید زادی کی خدمت میں یہ زیور میں نے پیش کیا ہے، آپ انہیں پہنا دیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں ایک سید زادے آئے، تو وہ انگریزی لباس میں ملبوس تھے اور چہرے پر داڑھی شریف بھی نہیں تھی۔ آپ کو تعارف کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ فلاں افسر ہیں، فلاں عہدے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ سید زادے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے انتہائی تعظیم اور توقیر کا انداز اختیار فرمایا، آپ نے ان کا ادب کیا اور انہیں خاص مقام پر اپنے ساتھ آپ نے جگہ عطا فرمائی اور بڑی تعظیم سے انہیں بٹھایا۔ آپ نے ان کی اصلاح اس انداز میں کی، آپ نے فرمایا کہ سید صاحب، آپ جس محکمے میں کام کرتے ہیں اس محکمے میں کچھ افسر بھی ہوتے ہوں گے، تو افسر جب پیغام آپ کو بھیجتے ہیں تو کیا آپ اس پیغام پر عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل کرتے ہیں، افسر جو ہیں ان کی بات تو ماننا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افسر کا پیغام کوئی لے کر آئے تو آپ اس پیغام لانے والے کو دیکھتے ہیں یا پیغام کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، پیغام لانے والا کوئی بھی ہو، افسر کا جب پیغام ہمارے پاس آتا ہے تو ہم افسر کے پیغام کو دیکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انتہائی عاجزی سے کام لیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں انتہائی گناہ گار، سیاہ کار اور حقیر فقیر بندہ ہوں، مگر میں آپ کے آقا و مولا اور آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور پھر داڑھی شریف کے متعلق اور لباس کے متعلق اور دیگر معاملات کے متعلق اعلیٰ حضرت نے حدیثیں پیش کر کے سنائی۔ وہ زار و قطار رونے لگے اور انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ اب میں آپ کو اس حلیے میں نظر نہیں آؤں گا۔ پھر جب وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو ان کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اصلاح کرنے کے انداز یہ ہوتے ہیں، اور ہمیں پیار محبت کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے، اور ہر ایک کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کو سمجھ بھی آ جائے اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔